الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، حق و باطل کی کشمکش ازل سے ہے، اور جب بھی باطل حق کے مقابل آیا ہے تو باطل اپنے ساتھ مزعومہ دلائل لایا ہے، اپنے ڈھکوسلے عوام کے سامنے دلائل بنا کر پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ فرعون نے خدائی کی دعویٰ کی تو اس نے اپنے خدا ہونے پر بھی اپنے خیال کے مطابق عوام کے سامنے دلائل رکھے، اور نبوت ختم ہونے کے بعد جس نے بھی نبوت کی دعویٰ کی تو اس نے بھی اپنی نبوت پر دلائل دیے ہیں۔ تو باطل کا یہ خاصہ ہے، جب بھی حق کے مقابل آتا ہے اپنے خیال اور ذہن کے مطابق وہ دلائل کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کا فتنہ بریلویت بڑے عروج پر ہے، اور یہ حق کو مٹانے کے لیے، اپنے من گھڑت عقائد ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہن کے مطابق دلائل لا کر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی عوام کو مطمئن اور خوش کرتا ہے، اور چونکہ ان کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جہال ہوتے ہیں تو وہ بھی واہ واہ کرتے نظر آتے ہیں، حقیقت کو جانچنے والا پرکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب اسی بات کے اوپر آپ یہ ان کے بہت بڑے علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں نورانی طور پر جلوہ گر ہے۔ ایک ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، جس کا نام عزرائیل علیہ السلام، وہ ایک ہے، اور جہاں جہاں کوئی مرتا ہے اس کی روح نکالتا ہے یا نہیں؟ اونچی نکالتا ہے۔ اب ایک ہی سیکنڈ میں کتنے لوگ کہاں کہاں مر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ 1,00,000 آدمی، چلو 1 منٹ کی بات کر لیں، 1 منٹ میں 1,00,000 آدمی مر رہا ہے، یا 1,00,000 جان والے مر رہے ہیں، اور وہ ایک جگہ نہیں کتنی جگہوں پر، تو روح نکالنے والا ایک عزرائیل ان لاکھوں جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کے نور سے بنے فرشتے کی یہ شان ہے، اس آقا کی کتنی شان ہو۔ 7.5 ارب 7.5 بلین، اس سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اونچی مانتے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، ہر ایک کو بہکا رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ 7.5 ارب سے زیادہ آبادی، 7 کانٹیننٹس، 7 برور اعظم، بر اعظم کی جمع برور اعظم 7 ہیں، ان 7 میں یہ آبادی ہے۔ شیطان کے لیے یہ لوگ مان لیتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہے، خون میں چل رہا ہے، بہکا رہا ہے، اوپر نیچے کوئی ہوائی جہاز میں ہو، نہیں کسی کونے خدرے میں بند کمرے میں ہو، شیطان ساتھ ہے۔ وہ شیطان جس کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی نہیں ملی، ٹائٹل نہیں ملا، منصب نہیں ملا، عہدہ نہیں ملا، مہلت ملی ہے، اس کے لیے مانتے ہو کہ وہ سب کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، حالانکہ اس کو عہدہ اختیار نہیں ملا، مہلت ملی ہے۔ تو جس نبی کو اللہ نے ہدایت کا منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ پتہ چلا تم ایمان والے نہیں۔ تو معزز سامعین، آپ نے یہ بیان سنا، اس کے اندر علامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر دلائل دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو سب مانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، تمام لوگوں کی روحیں نکالتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے افراد مر رہے ہیں اور سب کی روح یہ نکالتا ہے۔
تو جب نور کا فرشتہ جو حضور کے نور سے بنا ہوا ہے اس کی یہ شان ہے، خود مالک کی آقا کی شان کیا ہوگی؟ حالانکہ یہ بھی ان کی بات غلط ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے حقیقت میں نور ہیں بھی صحیح یا نہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو الغرض دوسری انہوں نے دلیل دی معاذ اللہ کہ شیطان پورے انسانوں کے ساتھ اکیلا چمٹا ہوا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ سب مانتے ہیں۔ جب شیطان جس کو مہلت ہے تو اس کا یہ حال ہے، تو خالق کائنات نے امام الانبیاء کو کتنی بڑی شان دی ہے، تو وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر کیوں نہیں؟ تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی یہ بات حقیقت سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، دلیل بھی بنتی ہے یا نہیں، یا ایسے ڈھکوسلا ہے جیسے فرعون نے اپنی خدائی پر دلائل دیے۔ اسی طرح جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ختم نبوت کے بعد انہوں نے جیسے اپنے نظام کے مطابق دلائل دیے، کیا یہ انہی دلائل میں سے تو نہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلا سوال ان سے ہمارا یہ بنتا ہے کہ محترم، یہ آپ کا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ عقیدے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، نہ کہ قیاس، اور وہ بھی قیاس مع الفارق۔ نمبر 2، آپ کو یہ کس نے کہا ہے، آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے کہ روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے فقط اکیلا ہی ہے، اس کے معاون اور مددگار نہیں؟ یہ تو آپ کی قرآن اور حدیث سے جہالت کی دلیل ہے کہ آپ سرسری نظر سے بھی اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے تو آپ اتنی بڑی حماقت نہ کرتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان کی اوپر نگران مقرر کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ جب ان کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا رسولنا، رسول یا رسول کی جمع ہے۔ جب یہ جمع ہے تو پتہ چلا روح نکالنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے۔ ہاں، ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اللہ نے لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے معاون اور مددگار بنائے ہیں جو اس کے ساتھ اس کے کام میں معاونت اور مددگار بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی روح نکالنے والے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جب اہل ایمان جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کے پاس روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، پاکیزہ ہو کے آتے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہیں، انہیں آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، انہیں جنت کا نظارہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اس جنت میں تم نے داخل ہونا ہے، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم نے ایسے عمل کیے جس سے اللہ تعالیٰ تم پہ خوش ہوا ہے، راضی ہوا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الملائکہ لفظ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے، اس کے معاون اور مددگار بھی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ اکیلا نہیں ہے، ایک نہیں ہے، اس کے معاون اور مددگار ہیں۔ احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہے، ہر جگہ پہ وہ ایک ہی جاتا ہے۔ نمبر 2، کہ آپ کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ماننے کا ہے، اگرچہ روح کے اعتبار سے ہی ہو، روحانی اعتبار سے ہی ہو، لیکن یہ نظریہ آپ کا دوسرے انبیاء کے متعلق نہیں ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے یہ قیاس کیا۔ اس قیاس کو اگر صحیح بھی مانا جائے، درست بھی مانا جائے، تو پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسرے انبیاء سے معاذ اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شان اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ دوسرے انبیاء ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں نہیں۔ جب وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں نہیں اور اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام کی شان تو ان کی شان سے معاذ اللہ بڑھ گئی۔ نمبر 3، کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ بات بھی اگر آپ کی مان لی جائے، دلیل تسلیم کر لی جائے، تو اسرائیل علیہ السلام جہاں پر جاتے ہیں تو اپنی ذات کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف ان کی روح جاتی ہے،
ان کا جو جسم نورانی ہے وہ وہاں نہیں جاتا، بلکہ وہ مکمل جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقیدہ گھڑا ہے تو اس کے اندر تو آپ کہتے ہیں حضور کا جسم حاضر ناظر نہیں ہوتا، آپ روح کے قائل ہیں، یہ تو حضور ناقص ہوا۔ جب یہ ناقص ہوا تو آپ اس کے اوپر اس کو دلیل بنا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے دعوے کے مطابق بن نہیں رہی۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو آپ نے نظریہ گھڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ روحانی طور پر جلوہ گر ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، یہ آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی تھے یا نہیں تھے؟ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے بعد ایسا ہوئے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد ہوئے؟ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور کیا یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے یہ عقیدہ ہمارے فقہاء اربعہ کا تھا یا نہیں تھا، صحابہ کرام کا تھا یا نہیں تھا؟ تو ٹھوس دلیل کے ذریعے ہمیں امید ہے اہل بدعت ہمیں جواب دیں گے، ہم ان کے جواب کے منتظر ہیں۔